بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستری کے ایسے 4 طریقے جس سے عورت کی شرمگاہ بالکل ٹائٹ اور تنگ ہو جاتی ہے، جس سے لذت میں خوب اضافہ ہوتا ہے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین، عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا مرد اور عورت دونوں کے لیے سکون اور راحت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر مرد کسی بھی حالت میں عورت کے ساتھ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ ہم بستری کرتا ہے تو ہر حالت میں دونوں کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر عورت کی شرمگاہ ہم بستری کے دوران کھل جاتی ہے اور سائز میں بڑی ہو جاتی ہے، جسے مرد بالکل پسند نہیں کرتا۔ عورت کے ساتھ 4 طریقوں سے ہم بستری کرنے سے اس کی شرمگاہ ٹائٹ اور تنگ رہتی ہے۔ نمبر 1، عورت کے پیچھے لیٹ کر ہم بستری کرنا۔ زیادہ تر کنواری لڑکیاں جب مرد کو اوپر لٹا کر ہم بستری کرواتی ہیں تو ان کی شرمگاہ کے دونوں اطراف والے مسلز پر نفس کی رگڑ اور نفس کے وزن کے پڑنے سے ان کی شرمگاہ کھل جاتی ہے۔ اس لیے مرد عورت کے پیچھے لیٹ کر آگے والی شرمگاہ میں دخول کرے تو عورت کی شرمگاہ کے مسلز کمزور نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے عورت کی شرمگاہ ٹائٹ رہتی ہے۔ نمبر 2، عورت کو الٹا لٹا کر ہم بستری کرنا۔ عورت کو سیدھا لٹا کر ہم بستری کرنے سے مرد کا پورا نفس عورت کی شرمگاہ میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے عورت کی شرمگاہ کھل جاتی ہے اور سائز میں بڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن عورت کو الٹا لٹا کر اور اس کے اوپر لیٹ کر نفس کے دخول سے عورت کی شرمگاہ کے مسلز کو مرد کے نفس سے زیادہ چوٹ نہیں لگتی، جس کی وجہ سے شرمگاہ کے کھلنے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، کھڑے ہو کر ہم بستری کرنا۔ اس حالت میں عورت کی شرمگاہ کو مرد کی شرمگاہ کے اوپر نیچے یا اندر باہر کرنے کو زیادہ ٹائم نہیں ملتا، جس کی وجہ سے عورت کی شرمگاہ کے مسلز نفس کی رگڑ سے محفوظ رہتے ہیں۔ جب شرمگاہ کے مسلز ٹائٹ رہتے ہیں تو شرمگاہ بھی تنگ اور ٹائٹ رہے گی۔ نمبر 4، اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے سے پہلے میاں بیوی دونوں اپنی شرمگاہوں کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں تو مرد کی ٹائمنگ میں بھی اضافہ ہوگا اور عورت کی شرمگاہ تنگ ہو جاتی ہے۔ سیکس ٹائم انسان کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے پارٹنر سے قبل ہمیشہ جلدی فارغ ہو جاتے ہیں تو یہ چیز آپ دونوں کے باہمی تعلقات میں دراڑ کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ مردوں کے اندر اکثر جلد فارغ ہو جانا مردانہ کمزوری کی ایک اہم علامت ہوتی ہے۔ سیکس ٹائم کو بڑھانے کے لیے اکثر مرد مختلف ادویات کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، جس کے سائیڈ افیکٹ ان کی صحت کو متاثر کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ سیکس ٹائم کے کم ہونے سے مراد یہ ہے کہ قربت کے پلوں میں پارٹنر سے پہلے فارغ ہو جانا ہے۔ انٹرنیشنل گائیڈ لائن کے مطابق دخول کے صرف 1 منٹ کے اندر فارغ ہو جانے کا مطلب جلدی فارغ ہو جانا ہے۔ سوسائٹی آف سیکس تھراپی اور ریسرچ 2005 کے سروے کے مطابق دخول کے بعد 3 سے 7 منٹ کا وقت نارمل تصور کیا جاتا ہے، اور اس سے قبل فارغ ہو جانا سیکس ٹائم کے کم ہونے کا اشارہ ہے۔ صحت مند طرز زندگی جس طرح انسان کو صحت مند بناتی ہے، اسی طرح جنسی زندگی پر بھی مثبت اثرات مرتب کرتی ہے، جس کو اپنا کر انسان بغیر ادویات کے استعمال سے سیکس ٹائم کو بہتر بنا سکتا ہے۔ باقاعدگی سے ورزش کریں۔ باقاعدگی سے ورزش کرنے سے انسان کی دل کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ سیکس کرنے سے دل کی دھڑکن میں اضافہ ہوتا ہے، مگر وہ انسان جو باقاعدگی سے ورزش کرتا ہے اس کے دل کی حالت دوسرے کے مقابلے میں بہتر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ بہتر کارکردگی دکھا سکتا ہے۔ ہر روز آدھے گھنٹے تک ورزش کر کے پسینہ بہانا صحت اور جنسی کارکردگی کو بہتر بنانے کا سبب بن سکتی ہے۔ باقاعدگی سے ورزش کرنے سے انسان کے پٹھے اور دیگر عضلات مضبوط ہوتے ہیں، جس سے جنسی صلاحیت بہتر ہوتی ہے اور کنٹرول میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ وہ اعصاب کی کمزوری کا بھی سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے اعصابی کمزوری جنسی کمزوری کا بھی سبب بن سکتی ہے، جس سے نجات
حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ذہنی دباؤ اور پریشانی کو خود پر حاوی کرنے کے بجائے اس سے بچنے کے لیے آپ خود کوشش کر سکتے ہیں۔ جنسی عمل کے دوران سیکس ٹائم بڑھانے کا دباؤ لینے کے بجائے اس وقت کو انجوائے کریں اور کوشش کریں کہ اس دوران خوشی کو محسوس کر سکیں۔ سانسوں کے اندر باہر کرنے سے خود پر کنٹرول حاصل کریں اور اس وقت میں دیگر مسائل اور پریشانیوں کے بارے میں سوچنے سے پرہیز کریں۔ دخول سے قبل اس کی تیاری۔ کچھ مردوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ جنسی تعلق میں سب سے اہم دخول ہوتا ہے اور اس کے بعد سے سیکس ٹائم کا شمار شروع ہو جاتا ہے۔ کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بہت اہمیت کی حامل ہے کہ دخول سے قبل آپ اور آپ کا پارٹنر کس حد تک اس کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر خواتین کے لیے دخول سے قبل کا وقت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اس کے لیے اپنی ساتھی کو تیار کرنا مرد کی اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ سیکس ٹائم کو بہتر کرنے کے لیے اس کی تیاری وقت سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کا پارٹنر بھی اس کے لیے تیار ہوگا تو اس صورت میں آپ دونوں کے ٹائمنگ ایک دوسرے سے میچ کر سکیں گے اور آپ حقیقی خوشی حاصل کر سکیں گے۔ صحت مند غذا کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنی صحت میں کسی بھی قسم کی خرابی محسوس کر رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنی غذا پر غور کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ ایسی غذا کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ صرف زبان کے مزے کے لیے ہے اور صحت کے حوالے سے بہتر نہیں ہے تو یقیناً اس کے اثرات آپ کی صحت پر بھی ہوں گے۔ اگر آپ سیکس ٹائم کی کمی کا شکار ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ خاص غذاؤں کا استعمال اس کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ لہسن اور پیاز کا استعمال دوران خون کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ کیلے پوٹاشیم سے بھرپور غذا ہے جو کہ بلڈ پریشر کو کم کر کے سیکس ٹائم کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ کالی اور سبز مرچ جو قدرتی جز کے طور پر جانی جاتی ہیں، ان کا استعمال اندرونی سوزش اور بلڈ پریشر کو کم کر کے سیکس ٹائم کو بہتر بناتی ہے۔ اومیگا 3 والی غذائیں جن میں مچھلی، زیتون کا تیل شامل ہے، وٹامن B1 جو مختلف قسم کی دالوں میں موجود ہوتا ہے اور انڈے جو پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں، ان سب اشیاء کا استعمال جنسی صحت کے لیے بہت بہتر ثابت ہوتا ہے۔ تمباکو نوشی سے پرہیز۔ تمباکو نوشی بلڈ پریشر میں اضافے اور دل کو کمزور کرنے کا سبب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جہاں انسان جسمانی کمزوری کا شکار ہوتا ہے وہیں اس کے اندر جنسی کمزوری بھی پیدا ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق تمباکو نوشی مردانہ کمزوری کا ایک بڑا سبب ہوتی ہے جس کو چھوڑ کر اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ان تمام طریقوں سے بغیر ادویات کے استعمال کے بھی سیکس ٹائم کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ہر معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہر مسلمان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرے اور ہمیں دین اسلام کی مکمل سمجھ بوجھ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔